السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امپلائیز ڈیسک میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جناب والا، سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد اس بات کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہے کہ آخر حکومت کی طرف سے ملنے والے ٹائم سکیل اور ریگولر پروموشن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آئیے آج آپ کی یہ کنفیوژن دور کیے دیتے ہیں۔ بہت سے سرکاری ملازمین ٹائم سکیل اور ریگولر پروموشن کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں، مگر آپ کو ملنے والے ٹائم سکیل یا پروموشن کی نہ صرف حیثیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، بلکہ تنخواہوں اور الاؤنسز میں، یعنی نہ صرف سیلری، عہدہ، سینیارٹی، اختیارات، بلکہ ذمہ داریوں میں بھی واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی سرکاری ملازم ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اپنے کیریئر میں کسی نہ کسی موڑ پہ ضرور کام آئے گی، لہذا سکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروموشن کی۔ پروموشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ موجودہ حیثیت سے نکل کر کسی ہائر سکیل میں چلے جاتے ہیں، جس سے آپ کا نہ صرف سکیل اور ڈیزگنیشن یعنی پوسٹ کا ٹائٹل تبدیل ہوتا ہے، بلکہ آپ کی سینیارٹی، اتھارٹی اور ذمہ داریوں میں بھی واضح فرق پڑتا ہے۔ یعنی سینئر کیٹیگری میں جانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اختیارات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً آپ اسسٹنٹ بی پی ایس 15 سے پروموٹ ہو کر سپرنٹینڈنٹ بی پی ایس 16 میں جاتے ہیں، تو اب آپ ایک اسسٹنٹ نہیں رہے، بلکہ آپ ایک آفیسر کی حیثیت میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کے اختیارات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ریگولر پروموشن، یعنی گریڈ چینج، پوسٹ چینج، رسپانسبلٹیز انہینسڈ اور پرماننٹ فائنینشیل بینیفٹ۔ یعنی پروموشن آپ کے کیریئر میں ایک پاورفل گروتھ لے کر آتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے، مگر پہلے ایک نظر ٹائم سکیل پر۔ سادہ الفاظ میں ٹائم سکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ عموماً آپ اپنی سیم پوسٹ پر ہی رہتے ہیں، لیکن ایک ہی سکیل میں ایک خاص عرصہ گزارنے پر کسی گورنمنٹ پالیسی کے تحت آپ کو کوئی اگلا ٹائم سکیل دے دیا جاتا ہے، جس سے آپ کو اس اگلے ٹائم سکیل کی پے ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فائنینشیل بینیفٹ میں ملتا کیا کیا ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اب اسی مثال کو آگے لے کر چلیں تو اسسٹنٹ بی پی ایس 15 سے سپرنٹینڈنٹ بی پی ایس 16 میں آنے کے 3 سال بعد آپ کو ٹائم سکیل بی ایس 17 دے دیا جاتا ہے، مگر نہ تو آپ کا ڈیزگنیشن تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کی سینیارٹی، اتھارٹی یا ذمہ داریوں میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آئیے اب اس حوالے سے دو اہم پوائنٹس پر بات کرتے ہیں: حیثیت یعنی اسٹیٹس اور فائنینشیل بینیفٹ، اور نمبر 2 ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یعنی پروموشن یا ٹائم سکیل ملنے کی شرائط یا اہلیت۔ آئیے بات کرتے ہیں اسٹیٹس یا اتھارٹی کی۔ سکیل چینج ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ریگولر پروموشن اور ٹائم سکیل دونوں میں سکیل چینج ہو جاتا ہے، آپ کو ہائر سکیل دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ڈیزگنیشن ریگولر پروموشن میں چینج ہوتا ہے، جبکہ ٹائم سکیل میں چینج نہیں ہوتا، اور اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ اچھا جی، اتھارٹی یا رسپانسبلٹی۔ تو اتھارٹی یا رسپانسبلٹی، ریگولر پروموشن ہونے پر اتھارٹی اختیارات بھی بڑھ جاتے ہیں اور رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، جبکہ ٹائم سکیل ملنے پر ایسی کوئی ٹینشن نہیں۔ اور نمبر 4 پروموشن میں کیریئر گروتھ بالکل یس ہے اس میں، کیونکہ آپ ایک لوور گریڈ سے ہائر سکیل میں جاتے ہیں اور اس میں پوری اتھارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں کیریئر گروتھ ہے، جبکہ ٹائم سکیل میں کوئی کیریئر گروتھ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کو فائنینشیل بینیفٹ ضرور ہوتا ہے۔ اور اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے جی؟ ریگولر پروموشن جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے، آپ کا جو ملنے والا سکیل ہے وہ ایکچول ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، اور جبکہ ٹائم سکیل میں ملنے والا سکیل وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، وہ ٹائم سکیل ہی ہوتا ہے، جبکہ آپ کا ایکچول یا سبسٹینٹیو پے سکیل وہی ہوتا ہے جس سے آپ تشریف لائے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں فائنینشیل امپیکٹ کی۔ بنیادی طور پر پروموشن اور ٹائم سکیل ملنے پر فائنینشیل بینیفٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں تقریباً سارے بینیفٹ ملتے ہیں۔ کچھ عرصہ تک حکومت اس میں ڈنڈی مارتی تو رہی اور ٹائم سکیل میں صرف بیسک پے کا لالی پاپ دیا گیا، مگر سرکاری ملازمین کے مسلسل مطالبے اور کوششوں کے بعد بالآخر 4 فروری کو اس آرڈر کے تحت حکومت نے ٹائم سکیل کے تمام الاؤنسز ہائرنگ سمیت سب کو الاؤ کر دیے ہیں۔ اس پر میں آلریڈی 2 تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا، یا یوٹیوب چینل وزٹ کر کے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسکرین پر اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریگولر پروموشن اور ٹائم سکیل کو تمام پے اور الاؤنسز ملنے والے سکیل کے ہی ملتے ہیں، سوائے ایک پری میچور انکریمنٹ کے، کیونکہ ٹائم سکیل کے تقریباً تمام آرڈرز میں یہ بات خاص طور پر لکھی گئی ہے کہ ٹائم سکیل ملنے سے پری میچور انکریمنٹ نہیں دی جائے گی۔ پری میچور انکریمنٹ وہ ہوتی ہے جو ریگولر پروموشن ہونے کی صورت میں پروموٹ ہونے والے کو اس کے موجودہ سکیل میں ایک اضافی انکریمنٹ لگا کر
اگلے اسکیل کی متعلقہ پے سٹیج دی جاتی ہے پے فکسیشن کے وقت۔ اینی ویز یہ کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے۔ چلتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف کہ ریگولر پروموشن اور ٹائم اسکیل ملنے کی شرائط یا اس کے لیے اہلیت کیا ہے۔ ریگولر پروموشن کے لیے سیٹ کا خالی ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی سیٹ ویکنٹ نہ ہو کسی دوسرے امپلائی کی اس پر پروموشن نہیں ہو سکتی، جبکہ ٹائم اسکیل ملنے کے لیے سیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس صورت میں آپ کو کوئی نئی پوسٹ نہیں دی جاتی بلکہ فائنینشیل بینیفٹ دینے کے لیے صرف ہائر ٹائم اسکیل دیا جاتا ہے۔ پروموشن کے لیے مجوزہ لینتھ آف سروس ضروری ہوتی ہے، جبکہ ٹائم اسکیل کے لیے حکومت مختلف اوقات میں مختلف پالیسیاں جاری کرتی رہتی ہے۔ مثلاً 28 مئی 2022 کے ٹائم اسکیل میں بالترتیب 10 سال اور اس کے بعد اگلے 2 ٹائم اسکیلز کے لیے 8 سال کی سروس کا پورا ہونا شرط ہے، جبکہ 14 فروری 2023 کے آرڈرز میں گریڈ 1 سے 5 کے سرکاری ملازمین کو 2 اور 6 سے 15 کو 1 ٹائم اسکیل بغیر لینتھ آف سروس کی شرط کے دیا گیا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ، ریگولر پروموشن میں مجوزہ کوالیفیکیشن اور ٹریننگ یا کورس وغیرہ لازمی ہوتا ہے، جبکہ ٹائم اسکیل میں ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ البتہ دونوں صورتوں میں ACRs اور ڈکلیریشن آف ایسٹس فارم کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے۔ ریگولر پروموشن میں ایک پوسٹ کے اگینسٹ ایک ہی پروموشن ہوتی ہے، جبکہ ٹائم اسکیل کے لوگ اپنی اپنی مجوزہ ریکوائرڈ جو لینتھ آف سروس ہے اسے مکمل کرنے پر ٹائم اسکیل کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ سینئر پرائیویٹ سیکٹری جو BPS 19 میں ہوتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ پر اس پوسٹ پر کون سی پوسٹ والا امپلائی پروموٹ ہوگا۔ سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا۔ آپ کے کامنٹ سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو ٹائم اسکیل اور ریگولر پروموشن میں فرق والی بات کس حد تک سمجھ آئی ہے۔ کامنٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام بھی بتائیے گا۔ جن کے جواب درست ہوں گے اگلی ویڈیو میں ان کے نام واضح طور پر شامل کیے جائیں گے، اور اگر ضرورت ہوئی تو اسی SPS یعنی سینئر پرائیویٹ سیکٹری BPS 19 والی بات اگلی ویڈیو میں بہت آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھائی جائے گی، مگر اس ساری بات کا انحصار آپ کے رسپانس پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔